السلام علیکم ناظرین، میں آپ سب کی میزبان سمیرہ خان۔ کرائم 100 ٹی وی نیوز انڈیا چینل میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی تازہ خبر پر۔ خوش نصیب سال 2024 کے منتخب عازمین حج کے لیے آج بتاریخ 25 فروری بروز اتوار کو پہلا تربیتی کیمپ منعقد کیا گیا۔ حج 2024 کے لیے تلنگانہ حج کمیٹی کے منتخب عازمین حج کے لیے پہلا تربیتی کیمپ آج بتاریخ 25 فروری بروز اتوار کو بڑے ہی شاندار پیمانے پر منعقد کیا گیا۔ اس کا افتتاح حکومت کے مشیر محمد علی شبیر کے بدست مبارک انجام دیا گیا۔ اتوار کو صبح 10 بجے سے یہ پروگرام شروع ہوا، جو کہ ہائی ٹیک گارڈن فنکشن ہال واقع اولڈ ملک پیٹ میں پہلا تربیتی کیمپ جو کہ مرد حضرات کے لیے منعقد کیا گیا، جبکہ اسی سے متصل A1 پیلس میں خواتین کے لیے یہ حج کا تربیتی کیمپ منعقد کیا گیا۔ حکومت کے مشیر محمد علی شبیر بھی یہاں پر موجود تھے۔ ان کے بدست مبارک اس کیمپ کا افتتاح انجام دیا گیا۔ اس موقع پر کئی سارے علماء اور اسکالرز کا خطاب بھی کیا گیا، جس میں مناسک حج اور زیارت مدینہ منورہ کی تفصیلات بتائی گئی۔ خواتین کے لیے A1 فنکشن ہال میں بہترین پیمانے پر نظم رکھا گیا تھا۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر نے یہاں پر انتظامات کا جائزہ لیا اور تمام تر تفصیلات بتاتے ہوئے حجاج اکرام کو بہترین طریقے سے تفصیلات بتائی۔ اس موقع پر مہمان خصوصی کے طور پر ملک پیٹ MLA احمد بن عبداللہ بلالہ، مولانا عابد بن قاسمی، مولانا زکریا صاحب، آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے سینئر لیڈر منان ہاشمی صاحب اور دیگر کئی سارے مہمان خصوصی یہاں پر تشریف فرما تھے۔ اس موقع پر مولانا مفتی تجمل حسین صاحب نے آنے والے حجاج اکرام کو بہترین طریقے سے مناسک حج سمجھائے اور انہیں احرام باندھنے کا طریقہ بھی سمجھاتے ہوئے تمام کو بڑی باریک بینی سے تفصیلات بتائی۔ اس موقع پر A1 پیلس کے پروپرائٹر عبدالعزیز اور ہائی ٹیک گارڈن کے پروپرائٹر جناب MA منیر اور ان کے افراد خاندان نے آنے والے اللہ کے مہمانوں کے لیے بہترین طریقے سے یہاں پر انتظامات کیے اور اس موقع پر تمام آنے والوں کے لیے بہترین طریقے سے تناول وطعام کا بھی اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر ہائی ٹیک گارڈن کے پروپرائٹر MA منیر کے والد محترم مرحوم MA قدیر صاحب، جو کہ اس ہائی ٹیک گارڈن کے فاؤنڈر ہے، ان کے حق میں بھی خصوصی دعاؤں کا اہتمام کیا گیا اور اس موقع پر بڑے ہی کامیاب طریقے سے اس حج تربیتی کیمپ کا اختتام انجام دیا گیا۔ لا شریک لک معنی پر بھی استحضار رکھیں، کیا بول رہا ہوں میں؟ لبیک حاضر ہوں اے اللہ، لبیک حاضر ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا دعوت نامہ پہنچاؤ، کہا اے اللہ تیرے بندے تو دنیا بھر میں ہیں، کہاں کس کے پاس پہنچاؤں؟ فرمایا ابراہیم آواز لگانا تیرا کام ہے، آواز پہنچانا میرا کام۔ یہ آواز کا جواب ہے، میں سن لیا ہوں اے اللہ، حاضر ہوں تیرے دربار میں، لبیک حاضر ہوں میں، اللہم لبیک اے اللہ حاضر ہوں، ان الحمد والنعمت لک والملک، ساری تعریف اللہ کے لیے، ساری نعمتیں بھی اللہ کے لیے۔ یہ سبق ہے، اپنی تعریف نہیں۔ حاجی حج کرتے بولتے حاجی صاحب نہیں لکھے میرے رخے میں، اللہ میاں سمجھا رہے ہیں بندے تیری تعریف نہیں، تعریف کس کی ہونا ہے زندگی بھر؟ ارے بولو اللہ کی تعریف۔ پیسے خرچ کر کے کبھی احسان نہیں جتانا۔ میں فرائض بتاتا ہوں، آئیے عمرے کے اندر 2 فرض ہیں، 2 واجب ہیں، 2 سنت ہیں، جملہ 6 کاموں کا نام عمرہ ہے۔ 2 فرض، 2 واجب، 2 سنت۔ 2 سنت مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں۔ 2 سنت عمرے میں مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں۔ آئیے فرض کیا ہے عمرے کے اندر؟ عمرے کے اندر فرض، عمرے کی نیت کرنا فرض ہے۔ اس کے ساتھ 2 چیزیں اور بھی ضروری ہیں۔ مرد کے لیے احرام شرط ہے اور اس کے ساتھ تلبیہ کا پڑھنا بھی ضروری ہے۔ احرام شرط ہے، تلبیہ کا پڑھنا ضروری ہے۔ یہ کیا ہے؟ فرض کے درجے میں، اچھی طرح یاد رکھنا۔
نیت کرنا فرض ہے. اے اللہ عمرے کی نیت کرتا ہوں، آسان فرما، قبول فرما. نیت ہو گئی. احرام بھی شرط ہے اور ساتھ میں تلبیہ پڑھنا بھی شرط ہے. میرے ساتھ سارے حجاج یاد رکھو، حجاج کرام منتخب ہی بلائے جاتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں کہ حج کمیٹی منتخب کریے، صحیح نہیں. یہ چاہیے تو اللہ منتخب کیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو منتخب کر کے حج کمیٹی کے حوالے کر دیا، تو آپ انشاءاللہ اللہ سے منتخب ہو کے آپ اللہ کے گھر کو جا رہے ہیں. تو انشاءاللہ آپ جانے سے پہلے دعا کر لیجئے، اے اللہ مجھے راستے کا امن عطا فرما، اے اللہ مجھے صحت عطا فرما، اور اے اللہ مجھے بہترین ساتھیوں سے ثابت کرنا. ماشاءاللہ امسال 2024 کا حاجیوں کا پہلا تربیتی کیمپ ہیریٹیج گارڈن فنکشن ہال میں ہوا، جن کے مالک یم قدیر صاحب، یم منیر صاحب، اللہ ان حضرات کو بہترین جزا دے کہ شاندار انتظامات ان حضرات کے رہے اور ہزاروں کی تعداد میں حجاج کرام پہنچے. تربیتی حج کیمپ منعقد ہوا. اس میں سیاسی رہنما میں عالی جناب شبیر علی صاحب، مشیر اعلیٰ تلنگانہ، اور اسی طرح اس علاقے کے ایم ایل اے عالی جناب بلالہ صاحب اور دیگر اور بھی جو ہے قائدین اور عمائدین شہر اکٹھے ہوئے تھے. حاجیوں کی اچھی خاصی تعداد ماشاءاللہ صبح سے جمع ہو چکی تھی، اور اس میں ابتدائی مرحلے میں نعت اور قرات کے ساتھ جو ہے مولانا عباس صاحب کی نظامت میں پورے سیاسی قائدین کی بھی 5-5 7-7 10-10 منٹ کی گفتگو رہی ہے. اور اخیر میں حجاج کرام کو، چونکہ یہ مختصر پروگرام تھا، معلوماتی ابتدائی معلومات حجاج کرام کو پہنچائے گئے ہیں، تو یہ بہت بڑی خوش آئند خبر ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس وقت کی جو تعداد پورے ملک سے حاجیوں کی حرمین شریفین پہنچنے کی تمناؤں میں، تیاریوں میں لگی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو حقیقی تیاری، مسائل، آداب سیکھ کر جانے کی توفیق عطا فرما. کیونکہ حج کرنا آسان نہیں ہے. حج کے مسائل ہیں، حج کے مناسک ہیں، اس کے آداب بھی ہیں. روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور مدینہ پاک کے بھی آداب ہیں. حجاج کرام کو اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے کہ جتنے کلاسز ہوں گے ان سارے کلاسز میں شریک ہو کر علماء کرام کے بیانات کو سن کر اس کو یاد رکھ کر عمل کرنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ آپ کا حج مقبول مبرور ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہر حاجی کے حج کو، عمرے کو، روضہ اقدس کی حاضری کو اپنے کرم سے قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ 2024 کا تلنگانہ سے جو 11,000 عازمین حج جا رہے ہیں ان کا تربیتی کیمپ یعنی ٹریننگ کیمپ، پہلا کیمپ ملک پیٹ کے اس شادی خانے سے شروع ہوا ہے. لگ بھگ 4,000 عازمین حج یہاں اس کیمپ میں اٹینڈ کرے ہیں. یہ کیمپ پہلا ہے، اس کے بعد اضلاع میں بھی ہوگا اور یہاں بھی ہوگا. ان کو ٹرین دیا جائے گا کہ تم لوگ یہ 1 مہینہ جو حج کے سیزن میں کس طریقے سے رہنا ہے، کیسے آپ کا حج کی مقبولیت کے لیے احرام کیسا بننا ہے، احرام کے قواعد، اس کے ساتھ ساتھ عرفات کے میدان کا، دعا کی قبولیت کا، یہ تمام چیزیں ان کو ٹریننگ دی جائے گی. اور کون سا سامان لے جائیں گے، زیادہ سامان لے جانے کے لیے ہر وہ چیز دستیاب ہے وہاں پر، وہ سب سوال جواب ہوگا اور ان کو ٹریننگ دیا جائے گا. اور حکومت ہر سال 2 کروڑ دیتی تھی. اس دفعہ کانگریس کی سرکار ریونت ریڈی صاحب نے 2 کے بجائے 3 کروڑ روپیہ عازمین کو اچھے سے اچھے انتظام کرنے کے لیے حج کمیٹی کو دیے ہیں. اور امید ہے کہ حاجیوں کو بہت زیادہ سہولتیں ہم دیں گے. لیکن پھر بھی یہاں نہیں تو وہاں کہیں نہ کہیں کچھ حاجیوں کو تکلیف ہو سکتی ہے. ہم تکلیف نہ ہونے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ حج الوداع پہ ہمارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سے دعا کہ اے اللہ حج میری امت پر آسان فرما. اس سے ظاہر ہوا کہ حج میں کتنا بھی ہم انتظام کریں
कहीं ना कहीं कोताही होती है। हाजी को सब्र के साथ रह के और अल्लाह की इबादत में ज़्यादा वक्त गुजारें। खुदा हाफ़िज़।